لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت عمید العلماء حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 12 جمادی الاخری 1370 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 12 جمادی الاولیٰ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ عمید العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبد الرحمن قادری رضوی مؤوی ثم جے پوری قدس سرہ العزیز کی ولادت مبارکہ مئو نعت بھنجن میں ہوئی۔ اہل خانہ نے بڑے ناز و نعم سے تربیت کی اور جید علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے علوم دینیہ کی تحصیل کی۔ علم حدیث و فقہ کے لیے مدرسۃ الحدیث پیلی بھی تشریف لے گئے، جہاں امام المحدثین حضرت علامہ الشاہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ سے شرف تلمذ حاصل کیے اور ممتاز علماء اہل سنت میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ تعلیمی فراغت کے بعد جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ طالبان علوم نبویہ کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے مئو نعت بھنجن میں اہل سنت و جماعت کا علمی قلعہ دارالعلوم بحر العلوم آپ نے قائم فرمایا۔ سید اعلیٰ حضرت کے حکم سے تبلیغ اسلام کے لیے احمد آباد، جوناگڑھ، جے پور اور راجستھان کے مختلف علاقوں کا دورہ فرمایا اور جے پور میں مستقل سکونت آپ نے اختیار کر لی۔ آپ نے جے پور میں 1327 ہجری 1908 عیسوی میں دائمی طور پر بود و باش اختیار کی اور ایک قبرستان کے قریب ایک چھپر والی جھونپڑی میں آپ رہنے لگے۔ رات کے وقت جنگل سے ایک شیر آتا تھا اور آپ کے تابع رہتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت آپ کی حیات میں لوگوں نے دیکھی کہ آپ کی جھونپڑی کے پاس شیر آتا تھا اور وہ شیر آپ کا تابع، آپ کا فرما بردار، آپ کے ماتحت رہتا تھا۔ کسی دشمن نے ایک دن اس جھونپڑی میں آگ لگا دی اور یہ جھونپڑی جل کر خاکستر ہو گئی، جل کر خاک ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد لوگ آپ کو شہر لے آئے اور عبد الغفار داؤد والوں کے یہاں آپ رہنے لگے۔ یہاں کی ایک جامع مسجد مومنہ جے پور کو اہل سنت کا مرکز بنا کر دین و سنیت کی خدمات آپ انجام دینے لگے۔ 1335 ہجری 1916 عیسوی میں مسجد کی سجاوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد کی دیوار پر قرآن پاک کی آیات کریمہ کو خوبصورت تحریروں کے ساتھ کندہ کرا کے اس کے حسن کو دوبالا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوق عبادت کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جے پور کی آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ایک چلہ کی تکمیل کی، جہاں اس علاقے کے باشندے کو اس کی اطلاع ہوئی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ عبد الرحمن قادری رضوی یہاں کے گوفہ میں مصروف عبادت ہیں، تو وہاں کے رہنے والے ایک حافظ صاحب اور ایک عاشق صادق رمضانی بھائی ان کے خورد و نوش، ان کے کھانے پینے کا روزانہ اہتمام کرنے لگے اور ایک کثیر تعداد میں خلق خدا نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کو جب بارگاہ مرشد برحق سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے نسبت قادریت کا شرف حاصل ہوا تو سیدی غوث اعظم سرکار بغداد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں غرق رہنے لگے اور قادری فیضان سے اپنے آپ کو سرشار کرنے لگے۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عاشق صادق پر کرم فرمایا کہ اس نوازش پر دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ جناب حاجی عبد الوحید صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن قادری علیہ رحمہ کے مبارک کمر پر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پنجہ مبارک تھا، جسے میں بچشم خود دیکھا۔ اس سے بارگاہ غوث اعظم میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے، یہ عظیم الشان مرتبہ
کہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک پنجے کا نشان خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک کمر میں تھا۔ قیام جے پور کے دوران آپ نے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ انور کے لیے رخت سفر ماندہ، اور سعادت حج کے بعد مدینہ طیبہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انوار و تجلیات کے حصول کے لیے تقریباً 3 ماہ اس شہر مقدس میں قیام پذیر رہے۔ اس سفر کا ابتدائی آنکھوں دیکھا حال آپ کے ایک تلمیذ رشید حضرت علامہ نور احمد قادری کی زبانی سنیے، اور اس تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علامہ پروفیسر الیاس برنی علیہ رحمہ مصنف قادیانی مذہب بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ علامہ انوار احمد قادری اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس برنی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بہت ہی قریبی احباب میں سے تھے۔ حدیث کا علم دونوں بزرگوں نے پیلی بھیت میں ایک ہی استاد سے حاصل کیا، اور دونوں بزرگ دیگر علوم کے ساتھ علم حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ پھر 1932 عیسوی میں جب میرے استاد محترم دوسری بار حج پر جانے لگے تو مولانا الیاس برنی پروفیسر اقتصادیات جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن ان کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ تھے۔ دہلی ہوتے ہوئے جے پور آئے تھے، اور پھر یہیں سے زیارت کر کے اجمیر شریف دربار حضرت خواجہ غریب نواز چشتی کے لیے، اور پھر وہاں سے ممبئی سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ مولانا کے بے شمار تلامذہ اور عقیدت مندوں میں سے ایک میں بھی تھا، جو ان بزرگوں کو ریلوے اسٹیشن پر ایک بہت بڑے جم غفیر کی صورت میں الوداع کہنے گئے تھے۔ میں مولانا کے بہت قریب تھا، اول تو ان کے شاگرد خاص ہونے کی وجہ سے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ میرے دادا مرحوم حاجی عبد الغنی قادری اور والد مرحوم حافظ الحاج احمد حسین قادری، جو دونوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری کے خاص مریدین میں سے تھے، ان کے بہت بڑے مشفق تھے، اور ہفتہ میں کم از کم ایک بار ضرور ہمارے گھر قدم رنجہ فرماتے اور دعائے خیر عطا فرماتے۔ عالم اجل ہونے کے علاوہ بہت بڑے صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ سارا جے پور ان کی کرامت سے واقف تھا، اور وہاں کے ناموران علم میں بہت سے لوگ ان کے تلامذہ میں سے تھے۔ غرض ریلوے اسٹیشن پر حضرت مولانا نے مولانا الیاس برنی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے عظیم استاذ ہیں، انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ میرے پیر و مرشید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا قادری قدس سرہ کے خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے انہیں سلسلہ قادریہ میں خلافت حاصل ہے۔ تبھی سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت مولانا الیاس برنی بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ میں سے تھے۔ الحمدللہ۔ حضرت مولانا الیاس برنی نے اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی باقاعدہ ایک علمی فہرست مرتب کی، جو بذات خود اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک اہم کتاب ہے۔ الیاس برنی مرحوم کی یہ فہرست حضرت علامہ نور احمد قادری نے دیکھی تھی، اور الیاس برنی صاحب نے مذکورہ فہرست حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری کے ایما سے اشارے سے تیار کی تھی۔ ماہنامہ کنز الایمان دہلی مارچ 2004 صفحہ 31-32 میں یہ ساری باتیں الحمدللہ لکھی ہے۔ تلمیذ اعلیٰ حضرت حضور سید شاہ ایوب علی رضوی بریلوی علیہ رحمہ حضرت علامہ عبد الرحمن قادری کے قیام مدینہ طیبہ کا ایک پر لطف واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات ظاہری میں حضرت مولانا حاجی عبد الرحمن قادری رضوی شاگرد رشید حضرت سراپا برکت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ علیہ، جن کا عرصہ دراز سے قیام جے پور ہے، عازمین حرمین ہوتے ہیں، اور بعد فراغ فریضہ حج مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت مہاجر مدنی مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ سے ملتے ہیں۔ درمیان گفتگو کے مولانا عبد الرحمن صاحب حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کے کچھ حالات بیان کرتے ہیں، جنہیں سن کر حضرت مہاجر صاحب مدد اللہ العالی کو اس درجہ اشتیاق کے قدم بوسی ہوتا ہے کہ باوجود ہجرت کر جانے کے بھی
حاجی عبد الرحمن صاحب کے جے پور ہوتے ہوئے بریلی شریف حاضر آستانہ ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوتے ہیں اور چند دن قیام کر کے مدینہ منورہ واپس جاتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات آپ سنیں کہ یہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مرید اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یہ دراصل وجہ ہے، سبب ہے علامہ عبد الرحمن قادری جے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان سے ملاقات اور ان سے مل کر کے اعلیٰ حضرت کا ان کے پاس ذکر خیر کرنا۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر اس انداز سے، اس حسن و خوبی کے ساتھ علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کیے کہ ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ الحمدللہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی مدینہ پاک سے بریلی شریف تشریف لائے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر کے پھر الحمدللہ آپ سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ الحمدللہ حیات اعلیٰ حضرت حصہ دوم کے صفحہ 527 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن قادری رضوی علیہ رحمہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں آپ کا ذکر 35واں نمبر پر اس طرح کیا ہے کہ جناب مولانا الحاج مولوی عبد الرحمن صاحب جے پوری تقیہ اعظم شاہ والد حال مدینہ طیبہ، عالم، مدرس، مجاز طریقت، مرتب۔ حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن قادری قدس سرہ العزیز ایک جید عالم دین اور ممتاز محدث اور فقیہ تھے۔ آپ کی ذات طیبہ سے ہزاروں گم گشتگان راہ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر، امن و شانتی کا دائی، فکر و فن کا شہنشاہ اور روحانیت کا تاجدار بنایا تھا۔ آپ سلیم الطبع، تقوی و طہارت، حسن سیرت و صورت، عابد شب بیدار، قیام اللیل اور طلاقت نسانی جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ امید العلماء، تاج العرفاء، مرجع خلائق حضرت مولانا مولوی الحاج الشاہ عبد الرحمن قادری برکاتی رضوی محدث جے پوری علیہ رحمہ کا انتقال 12 جمادی الثانی 1370 ہجری میں ہوا۔ آپ کے جنازے میں کثرت سے خلق خدا نے شرکت کی اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے اس روحانی پیشوا کو سپرد خاک کیا۔ جے پور میں آگرہ روڈ پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، یہ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے ہم نے ذکر کیا ہے، اور تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں جو حوالہ موجود ہے وہ ہے ماہ طیبہ ہندی تقیہ اعظم شاہ اولیاء راجستھان صفحہ نمبر 154 میں یہ ساری باتیں لکھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی خلفائے اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔